السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو سفیان مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کو جیتنا۔ چونکہ ابو سفیان مکے میں جا کر یہ منادی کرنا چاہتے تھے کہ جو آدمی ان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان دی جائے گی، اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابھی وہ وادی کے سرے پر ہی پہنچے تھے کہ اسلامی فوج کی باڑ مکے کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر اسلامی فوج کا نظارہ دیکھنے لگے۔ فوج دھیرے دھیرے مکے کی طرف روانہ ہوئی۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید اسلامی جھنڈا ہاتھ میں لیے 500 آدمیوں کے دستے کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے حضرت عمر جھنڈا لیے 500 مجاہدوں کے ساتھ کوچ کر رہے تھے۔ ان کے پیچھے حضرت علی، پھر حضرت زید، ابو جندل، ابو عبیدہ اور دوسرے لوگ اپنے اپنے دستوں کو کمان کر رہے تھے۔ ہر سردار کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ کھلے ہوئے میدان میں ہر طرف جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ابو سفیان اسلامی فوج کے کوچ کا یہ شاندار منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، خدا کی قسم، میں نے ایسی شاندار فوج اس شان و دبدبے کے ساتھ کوچ کرتے کہیں نہیں دیکھی۔ بے شک یہ فوج مکے کو جیتے گی، تمام عرب کو قبضے میں کر لے گی۔ ابو سفیان ٹیلے سے نیچے اترے اور ایک نزدیکی پگڈنڈی پر تیزی سے چل پڑے۔ یہ راستہ قریب کا تھا۔ وہ بہت جلد مکہ میں داخل ہو گئے۔ مکہ والے چنتا میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ دوڑ کر ان کے پاس آئے۔ پوچھا، کیا واقعی مسلمان چڑھ آئے ہیں؟ حکیم کہتا ہے کہ بہت بڑی فوج آئی ہے۔ صحیح ہے، ابو سفیان نے کہا، مسلمان ایسی بھاری فوج لائے ہیں اور اس میں ایسے ایسے بہادر ہیں کہ وہ ایک ہی حملے میں مکے کو جیت لیں گے اور لڑنے والوں کو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ کر ڈال دیں گے۔ میرے خیال میں لڑنا فضول ہے۔ مسلمانوں کی بات مان لینے میں ہی بھلائی ہے۔ واہیات لوگوں نے منہ بنا کر کہا، کیا تم مسلمانوں سے مل گئے ہو؟ کیا تم کو انہوں نے رشوت دی ہے؟ اس لیے تم مسلمانوں کی ہیبت ہم پر بٹھانا چاہتے ہو؟ ہم نے طے کر لیا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک لڑیں گے۔ ہمارے جیتے جی مسلمان مکے میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ بس تو تمہاری زندگی کا خاتمہ قریب ہے، ابو سفیان نے جلدی سے کہا۔ مگر ہم قسمت آزمائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ دیکھو، ہماری شاندار فوج مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے لیے اکرمہ، صفوان اور سہیل وغیرہ کی قیادت میں جا رہی ہے۔ ابو سفیان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے کفار کا لشکر کوچ کرتا ہوا نظر آیا۔ اس نے کہا، یہ غلطی ہے، زبردست غلطی، اس سے قوم تباہ ہو جائے گی، خاندان مٹ جائیں گے اور قریش تباہ ہو جائیں گے۔ تم فکر نہ کرو، ایک عرب نے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ مسلمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اچھا، تم نہیں مانتے ہو؟ سنو، ابو سفیان نے کہا، مسلمانوں کے سپہ سالار اعظم شہنشاہ عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی خانہ کعبہ میں پناہ لے گا، جو آدمی میرے مکان میں جا چھپے گا، جو آدمی اپنے مکان کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا، جو آدمی بنا ہتھیار لگائے راستے میں ملے گا، اسے امان دی جائے گی۔ اطمینان رکھو، ہمیں امان مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کچھ لوگوں نے ہنس کر کہا۔ اس کے باوجود ابو سفیان نے تمام مکے میں منادی کر دی۔ کفار کی فوج مکہ کا راستہ طے کر کے باہر نکل رہی تھی۔ اکرمہ، صفوان اور سہیل اس فوج کے سردار تھے
جو بہادری کے گھمنڈ میں جھومتے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ مکہ سے نکل کر یہ فوج جادیہ پہنچی اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے لائنیں بنانے لگی۔ سامنے سے اسلامی فوج آتی ہوئی نظر آئی۔ سب سے آگے حضرت خالد ہاتھ میں جھنڈا پوری شان سے لیے چلے آ رہے تھے۔ حضرت خالد بڑے بہادر تھے، آج تک 20 لڑائی کفار کی طرف سے لڑ چکے تھے۔ وہ کفار کی فوج کو سامنے سے دیکھ کر رکے اور اپنے دستے کو صف بستہ کرنے لگے۔ انہوں نے بہت جلد صفوں کو ترتیب دے کر 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ساتھ ہی بڑی بہادری اور بڑے جوش و خروش سے حملہ کر دیا۔ ان کا دستہ شیروں کی طرح کفار پر ٹوٹ پڑا۔ کفار پہلے ہی سے یہ چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی تلواریں کھینچ لی اور بڑے جوش و گجب سے لڑنے لگے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواریں اٹھ اٹھ کر سورج کی کرنوں میں چمکنے لگی اور لڑنے والوں کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا کرنے لگی۔ ہر 2 فوجوں میں لڑائی شروع ہوتے ہی خاموش فضا میں شور و گل سے ایک ہلچل سی پیدا ہونے لگی۔ قومی نعروں کی آواز اور جابازوں کی للکار اور پکار سے تمام میدان گونج اٹھا۔ کفار نہایت جوش و خروش اور بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اکرمہ، صفوان اور سہیل انہیں جوش دلا رہے تھے۔ ان کے حملے کے انداز کہہ رہے تھے کہ وہ تمام اسلامی فوج کو ہرانے کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر مسلمان کچھ اس جابازی سے لڑ رہے تھے کہ کفار کا پورا جوش بچکانی حرکت سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ ہر مسلمان سر جھکائے، داڑھی دانتوں میں دبائے، بڑی بے جگری اور پوری طاقت سے لڑ رہا تھا۔ ہر مجاہد کی تلوار خونخوار بنی ہوئی تھی۔ جس کافر کے سر پر پڑتی اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر کے حلق تک اتر جاتی اور پھر تو ایک خوفناک چیخ کی آواز ہی سنائی دیتی۔ لڑائی کا میدان بڑا خوفناک ہو گیا تھا، اس لیے مسلمان کافروں میں اور کافر مسلمانوں میں گھس گئے تھے۔ اس سے کوئی نظام، کوئی ضابطہ قائم نہ رہ سکا تھا۔ لڑائی بڑے جوش و شور سے ہونے کی وجہ سے اسلامی فوج کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی اور راستہ بند ہو گیا تھا۔ دور تک صفیں پھیل گئی تھی اور چونکہ فیصلہ کر دینے والی لڑائی شروع ہو گئی تھی، اگرچہ تمام مجاہد لڑنے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے اور نہایت بے چینی سے حملے کا حکم ملنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن نہ اتنا میدان تھا جس میں پوری فوج ایک صف بستہ ہو سکتی اور نہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ کفار کی فوج زیادہ سے زیادہ 6000 تھی اور اتنی فوج کے لیے پوری اسلامی فوج کا لڑائی میں شریک ہونا بیکار تھا۔ اس وجہ سے حضرت خالد، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 500 دستوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ گویا 6000 کفار کے مقابلے میں صرف 1500 مسلمان مناسب سمجھے گئے اور بڑی لڑائی لڑتے رہے۔ دونوں فریق بڑی بہادری اور بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کو اپنے تن بدن تک کا ہوش نہ تھا۔ گویا جو ان کے سامنے آ جاتا اس کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ جس پر وہ جھپٹ کر حملہ کرتے اسے قتل کیے بنا نہ چھوڑتے تھے۔ ان کی خون سے سنی ہوئی تلوار کفار کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ وہ جس صف پر حملہ آور ہوتے تھے اسے توڑے پھوڑے بنا نہ چھوڑتے تھے۔ کفار ان کا جوش، ان کی بہادری اور لڑنے کا ان کا طریقہ دیکھ کر ان سے ڈرتے ہوئے وحشت زدہ ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جاں بازی اور بہادری کا کمال دکھاتے ہوئے شر فروشانہ حملہ کر رہے تھے۔ لڑائی جوروں پر تھی۔ کفار مسلمانوں کو پسپا کرنے کی چنتا میں تھے اور مسلمان کفار کو پسپا کرنے کے لیے پوری شان سے لڑ رہے تھے۔ حضرت عمر جس طرف نکل جاتے تھے، جس پر حملہ آور ہوتے تھے اور جس گروہ پر تلوار لے کر ٹوٹتے تھے، پشتوں کی پشتیں لگاتے چلے جاتے تھے۔ وہ قتل کرنے میں اتنے لالچی ہو گئے تھے کہ سارے لشکر کفار کو خود ہی قتل کرنا چاہتے تھے۔ جس مسلمان کو آپ گھیرے میں دیکھتے
دور ہی سے جھپٹ کر جا پہنچتے، کفار کو قتل کرتے اور مسلمان کو دشمنوں کے گھیرے سے بچا لیتے۔ کفار پر ان کا رعب چھا گیا، وہ حضرت عمر سے ایسے ڈرنے لگے جیسے وہ موت کا پروانہ ہو۔ انہیں دیکھ کر کنارہ پکڑ لیتے اور ان کی تلوار کی دھار دیکھ کر کانپ اٹھتے۔ اس کے باوجود وہ ایک ایک کافر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے جہنم میں بھیج رہے تھے۔ انہیں بھی اپنے تن بدن کا بالکل ہوش نہ تھا، بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیے اور داہنے ہاتھ سے قتل کرتے پھر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی شان سے اپنے جوہر دکھا رہے تھے۔ کفار سب سے زیادہ آپ سے ڈرتے تھے۔ آپ کی ننگی تلوار جس آدمی کے سر پر پڑتی تھی اس کو ککڑی کی طرح کاٹ کر دوسری طرف نکل جاتی۔ آپ گھوڑے کو کدا کر جس گروہ پر ٹوٹتے، جب تک اس گروہ کے تمام آدمیوں کو قتل نہ کر ڈالتے واپس نہ لوٹتے تھے۔ آپ نے بھی پشتوں کی پشتے لگا دیے تھے، بڑے بڑے سرکش اور بہادر کافروں کو قتل کر کے موت کی گہری نیند سلا دیا تھا۔ آپ اکرمہ اور صفوان دونوں کو قتل کرنے کی فکر میں تھے، اس لیے بڑے جوش اور طاقت سے حملہ کر کے دونوں سرداروں کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اس فوج کے ساتھ کچھ ایسے لڑکے بھی آئے تھے جن کی عمر 16 17 سال کی تھی۔ بہادری کا جوش اور شہادت کا شوق انہیں ان کے گھروں سے نکال لایا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی اجازت لی۔ آپ نے لڑائی کی اجازت دی۔ وہ گھوڑے دوڑاتے آئے اور کفار پر اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بھیڑوں کے گلے پر بھیڑیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ انہوں نے کفار کے بائیں حصے پر حملہ کیا، اس بے جگری اور ایسے جوش سے حملہ کیا کہ باوجود کفار کے مقابلے میں انہیں قتل کر کے پیچھے دھکیلنے لگے۔ ان لڑکوں نے کئی دستے بنا لیے اور ہر دستہ پوری بہادری سے لڑنے لگا۔ وہ بے دھڑک کفار کی صفوں میں گھس گئے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خون سے سنی ہوئی تلواروں سے بڑے بڑے بہادر کافروں کو قتل کر کے زمین کے فرش پر گراتے چلے گئے۔ ان ہونہار مگر کم عمر والے بچوں کی لڑائی نے کفار کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ کس چیز نے انہیں اس قدر جوشیلا بنا دیا تھا اور کیوں وہ اتنے بے باغانہ انداز سے لڑائی میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کفار کی حیرت دور ہوئی تو انہوں نے طیش میں آ کر لڑکوں پر بڑے جوش سے حملہ کیا اور ان کو اپنے گھیرے میں لے کر ان پر تلواروں کی بارش کر دی۔ لڑکوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور نہایت جوش و خروش سے چاروں طرف سے حملے شروع کر دیے اور بڑی بے خوفی اور بڑی بے جگری سے لڑنے لگے۔ ان معصوم چہرے سے جوش و غضب کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بہادری سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بہت جلد حملہ کو مار مار کر ڈھیر کر دیا یا انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب لڑکوں نے اپنے گرد سے مشرکوں کو ہٹا دیا اور انہوں نے مل کر ایک جوشیلا حملہ کیا تو اس وقت وہ کفار کی فوج میں گھس گئے اور وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ داہنے ہاتھ کی فوج میں حضرت عمر اور حضرت علی تھے۔ ان دونوں نے بڑے جوش سے حملہ کیا۔ کفار جیسے ان کے حملوں کا انتظار کر رہے تھے اور حملہ آور ہوتے ہی فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب بائیں ہاتھ کا دستہ رہ گیا۔ لڑکوں نے بائیں حصے پر جوشیلا حملہ کر دیا۔ چونکہ مشرکوں کا بیچ اور داہنے ہاتھ کا حصہ ہار کھا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا، جب بائیں ہاتھ کا حصہ بھی فرار ہو گیا تو مسلمانوں نے کچھ دور تک ان کا پیچھا کیا۔ جب دور تک نکل گئے تو مسلمان واپس لوٹے اور اپنی ترتیب قائم کر کے مکے کی طرف بڑھے۔ کفار کا بھاگا ہوا لشکر کچھ مسلمانوں کے ڈر اور ہار کے شرم کی وجہ سے مکہ نہ گیا، بلکہ جس کا جس طرف منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ اسلامی فوج نہایت شان اور دبدبے کے ساتھ روانہ ہو کر مکے کے سامنے پہنچی اور رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے کہہ دیا کہ جب تک ضرورت بہت زیادہ نہ ہو مکے کے اندر خون ریزی نہ کی جائے۔ بات یہ تھی کہ مکہ بیت اللہ حرم تھا، بیت الحرم میں لڑائی کرنا مناسب نہ تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ میں جو خدا کا گھر کہلاتا ہے خون نہ بہایا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد اور تمام مسلمانوں کو بغیر انتہائی ضرورت کے لڑائی سے منع کر دیا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ مشرک مکہ کے سامنے ضرور لڑیں گے، اس لیے اسلامی فوج مکے کے سامنے آ کر رک گئی تھی، لیکن دیر تک انتظار کرنے پر بھی کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا تو حضرت خالد نے اپنے دستے کو بڑھایا۔ آپ نے حکم دیا کہ تمام فوج ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے مکے میں داخل ہو تاکہ کفار پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ جائے۔ چنانچہ حضرت خالد کے دستے نے ہدایت کے مطابق تلواریں اٹھائی اور مکے میں داخل ہوئے۔ مکے میں داخل ہونے پر انہوں نے دیکھا کہ تمام راستے اور گلیاں سنسان پڑی ہیں، انسان تو انسان، چڑیا تک کا پتہ نہ تھا۔ وہ شاندار طریقے سے فاتحانہ انداز میں بڑھے اور بیت الحرم کے سامنے جا رکے اور ایک طرف صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسلامی فوج کا ہر دستہ بیت اللہ شریف کے سامنے والے بڑے میدان میں صفیں باندھ کر کھڑا ہوتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری شان عظمت و جلال کے ساتھ تمام راستوں اور گلیوں سے گزر کر خانہ کعبہ کے سامنے پہنچی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے لال ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ تھا جب کہ کفار مکہ نے آپ کو اور آپ کے جانثاروں کو اتنا تنگ کیا تھا کہ سب کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔ آج وہ دن آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بے مثال جیتنے والے فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ یہ بات کچھ کم حیرت میں ڈالنے والی اور خوشی کی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر چڑھے 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ چونکہ بیت الحرم میں تالا لگا ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی بردار کو طلب کیا اور شہر میں منادی کرا دی کہ تمام مکہ والوں کو امن دیا گیا، کسی سے چھیڑ خانی نہ کی جائے گی۔ لوگ اس منادی کی آواز سن کر گھروں سے نکلے اور اسلامی فوج کے پاس آ کر شرم اور لاج سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ غیان بن طلحہ جو کنجی بردار تھا، اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کنجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے شاہ عرب، اے فاتح مکہ، مکہ کی فتح مبارک ہو۔ یہ بیت اللہ حرم کی کنجی حاضر ہے۔ صدیوں سے ہمارا خاندان کنجی برداری کے اہم عہدے پر چلا آ رہا ہے۔ یہ یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عہدے پر رکھ کر میری عزت بڑھائیں گے۔ بیت الحرم خدا کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے گھر میں تالے اور کنجی کی ضرورت نہیں، یہ جاہلیت کے دور کی ایک بےہودہ رسم ہے، میں اس رسم کو توڑتا ہوں۔ خانہ کعبہ ہر آدمی کے لیے ہر وقت کھلا رہے گا۔ آپ نے کنجی لے کر تالا کھولا اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ صرف کچھ صحابہ ہی ساتھ گئے، باقی پوری فوج باہر کھڑی رہی۔ آپ نے اندر پہنچتے ہی خود بتوں کو گرانا اور توڑنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام میں لگا دیکھ تمام صحابہ بھی بت شکنی کرنے لگے۔ سارے بت ایک ایک کر کے توڑ ڈالے گئے اور ٹوٹے ہوئے بت باہر پھینک دیے گئے۔ بت پرست اپنے خداؤں کو جن کی وہ خود اور ان کے باپ دادا پوجا کرتے چلے آئے تھے، یہ کیفیت دیکھ کر غمگین ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ بت ناراض ہو کر بت شکنی کو فنا کر دیں گے اور کوئی کڑکدار آواز ان سب کو مار ڈالے گی، لیکن جب دیکھا کہ کسی بت شکن کا کان تک نہ گرم ہوا تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گئے۔ جب تمام بت توڑ کر پھینک دیے گئے اور خانہ کعبہ کو بتوں کے وجود سے پاک کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر آپ باہر آئے۔
اس وقت ہزاروں قریش اور دوسرے قبیلے کے مشرک اسلامی فوج کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ نے باہر آتے ہی ایک زوردار تقریر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگو، میں نے تم سے کہا تھا خدا ایک ہے، بت خدا نہیں ہیں۔ لڑکیوں کو زندہ گاڑنا برا کام ہے۔ زنا، جوا، شراب خوری اور دوسری گندی رسمیں چھوڑ دو۔ لیکن تم نے مجھے تکلیف دی، میرے صحابہ اکرام کو اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ مجبور ہو کر انہیں ہجرت کرنا پڑا۔ تم سمجھتے تھے کہ خدا نہیں ہے، نہ وہ کسی کو مدد کرتا ہے، لیکن دیکھا خدا نے میری مدد کی اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ آج سارے گروہ اور تمام قبیلے ہار کر بھاگ گئے۔ سنو اور کان کھول کر سنو، آج مکہ سے کفر کا خاتمہ ہو گیا، کفار ذلیل اور رسوا ہوئے۔ صدیوں کے بعد خانہ کعبہ بتوں کے وجود سے پاک ہو گیا، اور اب کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں خون ریزی کرے۔ یہ بیت الحرم ہے اور اس جگہ کا ادب و احترام ضروری ہے، اتنا احترام کہ یہاں کا کوئی ہرا بھرا پیڑ بھی نہ کاٹا جائے۔ اے مکہ والو، آج ایک خدا نے مسلمانوں کے ذریعے سے جاہلیت کی تمام رسوموں کو پامال کر دیا ہے۔ اے گروہ قریش، آج جاہلیت کے دنوں کے گھمنڈ اور نسبی غرور بھی مٹ گئے ہیں۔ خاندان یا قومی شرافت کوئی چیز نہیں رہی، بلکہ اب شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار اور خدا کا عبادت گزار ہو۔ یاد رکھو، تمام آدمی حضرت آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اس لیے مٹی کے پتلے کو فخر و غرور مناسب نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر فرما کر قریش والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ یہ سنتے ہی تمام اہل قریش کے چہروں سے دہشت کے نشان ظاہر ہو گئے اور وہ خوف و ہراس بھری نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ بڑے لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے امن و برکت کے امیدوار ہیں، کیونکہ آپ اچھی عادتوں والے ہیں۔ آپ قریش کے سب سے بزرگ قبیلے بنی ہاشم سے ہیں اور اس قبیلے کے سب سے بزرگ انسان آپ ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، سنو، آج میں تم سے وہی چاہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ لوگوں میں اہل قریش یہ سن کر بہت خوش ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بے شک خدا کے سچے رسول ہو۔ یہ حلیمی، کریمی، یہ مہربانیاں پیغمبروں کی ہی نشانیاں ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی جو آج تک کسی کو بھی نہ دی گئی ہوگی۔ ہم کو ڈر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بدلہ لیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امیدوں کے خلاف ہم کو معاف کر دیا، جس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جاؤ اور بے فکری سے اپنے کاروبار کرو۔ چنانچہ اہل قریش پورے سکون کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کو بھی آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلامی فوج اسی جگہ ٹھہر گئی جن مسلمانوں کے مکہ معظمہ مکان تھے اور ان پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے اپنے مکانوں پر جا کر آرام کرنے لگے، مگر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں ہی آرام فرما رہے تھے۔ اس طرح سے ایک عظیم ہستی نے عرب میں وہ انقلاب پیدا کر دیا جو آسمان میں کبھی نہ دیکھا گیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے
اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔